بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جائن وزیر۔ آج ہم آپ کو بصرہ کے ایک نوجوان کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا کہ راستے میں ہمارا گزر ایک عالیشان محل پر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو معماروں کو اور مزدوروں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو فرمانے لگے، یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پنس رہا ہے۔ اس نوجوان کو اس تعمیر میں کیسا انہماک اور دلچسپی ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس مصیبت سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے جوانوں میں سے ہو جائے۔ آؤ جعفر، چلو اس نوجوان کے پاس چلتے ہیں۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، مگر نوجوان نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مالک بن دینار کو پہچان گیا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسی تشریف آوری ہوئی؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا، 1,00,000 درہم۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس والے مکان سے 1000 درجہ بہتر ہوگا، اور اس میں بہت سے خدام ہوں گے۔ اس میں خیمے اور کعبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی لگے ہوئے ہوں گے۔ اس مکان کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی۔ وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا، اور نہ اس کو معمار بنائیں گے بلکہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لا دیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کر دوں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے اور رات بھر اس نوجوان کے فکر اور سوچ میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازہ سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور، انشاءاللہ۔ اس نے درہم کے تیلے سامنے رکھ دیے اور دوات اور قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس نوجوان کو اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ کے ہاں یہاں اس سے 1000 درجہ بہتر محل ملے گی۔
یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1 लाख درہم اس سے لے کر چلے۔ جعفر کہتے کہ شام کو حضرت مالک کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعے کو تقریباً 40 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پرچے کو پڑھ کر انتہائی حیران ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ یہاں پر سوگ ہے۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا تو قریباً 2-3 دن ہوئے ہے کہ انتقال ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا تو اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفن پہنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا اور کہنے لگا کہ یہی پرچہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی ہے، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھ سے 2 लाख درہم لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات بہت دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ دوستوں، بزرگوں کی اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں کوئی بات زبان سے نکل گئی تو حق اللہ شانہ اس کو اسی طرح پورا فرماتے ہیں، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد میں ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے: بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے غبار آلودہ لوگ جن کو لوگ اپنے دروازوں سے ہٹا دے اور ان کی پرواہ بھی نہ کرے، ایسے ہے کہ اگر اللہ جل شانہ پر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ ان کی بات کو پورا کرے۔ دوستوں، اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔